علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ماہ ربیع الاول شریف کی مناسبت سے نبی رحمت راحت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر خیر کی مقدس محفل میں ایک اہم ترین عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد مبارکہ کے مناسبت سے آپ دیکھتے ہیں ماہ ربیع الاول کی آمد کے ساتھ ہی سارے عالم اسلام میں ایک خوشیوں کا سماں ہوتا ہے۔ ہر عاشق رسول نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی کا اہتمام کرتا ہے۔ کوئی ذکر رسول کی مجلس کو سجاتا ہے، کوئی جلوس میلاد میں شریک ہوتا ہے، کوئی آثار مبارک کی محفل میں شریک ہوتا ہے، کوئی اپنے گلی محلوں کوچوں کو سجاتا ہے، کوئی نبی کی محبت میں ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہے، تو کوئی بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ بہرحال عاشقان رسول اپنے اپنی حیثیت، اپنی اپنی طاقت کے مطابق دائرۂ شریعت میں رہ کر جشن میلاد کا اہتمام کرتے ہیں۔ آج کی یہ نشست بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان مقدس ایام میں ایک اہم ترین پیغام آپ کو دیا جانے والا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد پر آج گفتگو ہوگی۔ قبل اس کے کہ میں مقاصد بعثت پر گفتگو کروں، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہی ایمان ہے۔ راحت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہماری جان، ہمارا مال، ہمارے ماں باپ اور ہمارا سب کچھ حضور پر قربان۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق و محبت کی شمع کو ہر دور میں عاشقان رسول نے اپنے اپنے انداز سے، اپنے اپنے طریقے سے لوگوں کے دلوں میں اور مومنین کے دلوں میں شمع مصطفیٰ روشن کرنے کی کوشش کی ہے۔ باقاعدہ اس پر اہتمام ہوا، ہر دور میں رہا ہے، اور تا قیام قیامت تک محبت رسول کے فروغ کے لیے لوگ کوششیں کرتے رہیں گے اور محنتیں کرتے رہیں گے۔ ہم بھی اسی غرض کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بعثت کے مقاصد کو سمجھنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو بھی سمجھے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہی دراصل ایمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے خود آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کی اولاد، اس کی جان سے بڑھ کر بھی عزیز نہ ہو جاؤں۔ نبی کریم علیہ السلام نے پیغام دیا اور لوگوں کو بتا دیا کہ اے لوگوں، اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو ہر چیز کو اور ہر شے کی محبت کو میری محبت پر فنا کر دو، اور ہر چیز کو میری ذات پر فنا کر دو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضرات محترم، تاریخ اسلام میں بے شمار مثالیں ملتی ہیں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سب سے بڑی مثال شمع رسالت کے پروانوں کی وہ ہے جماعت صحابہ کی مثال، وہ ہے اہل بیت اطہار کے عظیم ترین ہستیوں کی مثال، وہ ہے نبی پاک علیہ السلام کے ازواج مطہرات کی مثال۔ اور یہ دیکھیے، یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے امت مسلمہ کو نبی سے محبت کرنے کا طریقہ عطا فرمایا، نبی سے وفاداری کیا ہوتی ہے سلیقہ عطا فرمایا۔ تو یہ محبت رسول کے جذبات ہم کو اہل بیت اطہار سے ملتے ہیں، صحابہ کرام سے ملتے ہیں، خلفائے راشدین سے ملتے ہیں، صحابیات سے ملتے ہیں، اور تابعین و تبع تابعین میں ہم کو یہ ساری مثالیں ملتی ہے۔ اور ہر دور میں عاشقان رسول کی بڑی تعداد رہی ہے جنہوں نے تن من دھن سے جان کی بازی لگائی ہے، اور ناموس رسالت کے لیے ہر شے کو قربان کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ لوگوں، نبی کی ذات وہ ذات ہے جن کے لیے ہم اپنی جان بھی قربان کر دیں تو یہ ہمارے لیے کم ہے۔ عزیزان محترم، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ الفاظ پر آپ توجہ فرمائیے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد
اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ تو دشمنان اسلام نے سوچا کہ مسلمانوں کو اگر کوئی چیز شکست دے سکتی ہے تو وہ کوئی ہتھیار نہیں ہے، ان کے سینوں سے محبت مصطفیٰ کو چھینا جائے اور ان کے دلوں سے نبی کی عظمت کو نکالا جائے۔ تو انہوں نے اس پر کوششیں کی، منصوبہ بند طریقے سے باقاعدہ کام کیا، اور مغربی طاقتوں نے، اسلام دشمن طاقتوں نے ہر دور میں کوششیں کی ہے مسلمانوں کے دلوں سے محبت رسول کو نکالنے کے لیے، لیکن ہمیشہ ان کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا، اور قیامت تک یہ اسی طریقے سے شکست کا منہ دیکھتے رہیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت، حد درجہ محبت، یہی دراصل ایمان ہے۔ اسی لیے ماہ ربیع الاول کی آمد کے ساتھ ہی عاشقان رسول گلی کوچوں کو سجاتے ہیں اور نبی کے ذکر کی مجلسوں کو سجاتے ہیں۔ سارا سب کچھ اس لیے ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں یہ سارا سب کچھ اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ ایک طرف تو یہ خوشیوں کا اہتمام ہے، ایک طرف تو یہ سجاوٹیں ہو رہی ہے، خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے، جلوس میلاد نکالے جا رہے ہیں، ذکر مصطفیٰ کی مجلسیں سج رہی ہیں، یہ سارا سب کچھ ہے۔ دوستو اور ساتھیوں، یہ سارا سب کچھ کرنے کے بعد جو اصل میں جس پہلو کی طرف آج عوام اہل سنت غفلت میں ہے، اس پہلو پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس پہلو کے ساتھ ساتھ جس پہلو پر ہم آپ کی توجہ کے طالب ہیں وہ ہے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد پر غور کریں۔ نبی رحمت علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے گلی کوچوں کو سجایا جا رہا ہے، الحمدللہ اچھی بات ہے۔ رب کریم نے حکم دیا کہ جب تم کو اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے تو تم اس پر خوب خوشیاں مناؤ۔ فضل خداوندی کے ملنے پر، رحمت خداوندی کے ملنے پر ہم اظہار تشکر کرتے ہیں، سجدہ شکر بجا لاتے ہیں رب کی بارگاہ میں، اور شکر گزاری کے مظاہرے کرتے ہیں، اور نبی کے میلاد کی مجلسوں کو سجاتے ہیں۔ عزیزان محترم، دوسرا پہلو یہ ہے کہ نبی کے بعثت کے مقاصد پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جس نبی کے آنے پر جب ہم اتنا خوشی منا رہے ہیں، نبی جس مقصد کے لیے آئے ہیں، اگر اس مقصد کو بھول جائیں تو پھر یہ ہمارا مشن نامکمل رہے گا۔ دوستو اور ساتھیوں، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کیوں ہوئی دنیا میں؟ نبی کی بعثت کیوں ہوئی دنیا میں؟ نبی کے آنے کی خوشی یقیناً یہ ایمان کی علامت ہے، لیکن نبی کیوں آئے، کس وجہ سے آئے، اور بعثت کے مقاصد کیا تھے، اس پر بھی اہل ایمان کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ بالخصوص عوام اہل سنت، عاشقان رسول، جو نبی رحمت علیہ السلام کی میلاد کا خوب جشن مناتے ہیں، نبی کی میلاد کے جشن کو مانتے ہیں، نبی کے میلاد کے جشن کو تسلیم کرتے ہیں، ان پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ نبی کے بعثت کے مقاصد کو بھی اپنے مشن کا حصہ بنائیں، نبی کے بعثت کے مقاصد کو وہ اپنی ایکٹیویٹیز میں شامل کرے۔ نبی کے بعثت کے مقاصد میں کیا ہے؟ رب کریم ارشاد فرماتا ہے سورۃ الجمعہ میں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ یہ نبی رحمت راحت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب بعثت کی بات آئی تو رب نے فرمایا کہ لوگوں، نبی کے بعثت کے مقاصد میں اس آیت مبارکہ میں، سورۃ الجمعہ کی اس آیت مبارکہ میں رب نے بعثت کے مقاصد میں 3 مقاصد کو بیان فرمایا ہے۔ نبی کے بعثت کے مقاصد میں سب سے پہلا مقصد جو رب کریم نے اس کا ذکر فرمایا ہے وہ ہے یتلو علیہم آیاتی، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتیں تمہیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ نبی کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ اے جشن میلاد پر خوشی کا اہتمام کرنے والوں، یقیناً ہم یہ کہتے ہیں، یہ اعلان کرتے ہیں، نبی کی میلاد پر جشن کا اظہار کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، اور یہ نصیب کی بات ہے۔ جو لوگ نبی کی میلاد پر خوشی کا اہتمام کرتے ہیں یقیناً وہ بڑے نصیب والے ہوتے ہیں۔ وہ اس پہلو پر بھی غور کرے کہ نبی کی بعثت کا پہلا مقصد کیا ہے، کہ نبی کی بعثت کا سب سے پہلا مقصد کہ نبی قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر تمہیں سناتے گئے۔ محترم ناظرین کرام، بعثت کے مقاصد میں پہلا مقصد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو قرآن سے جوڑ رہی ہیں۔ قرآن سے وابستہ ہونا، کلام الہی سے جڑنا، نبی کے مشن سے جڑنا ہے۔ کلام الہی سے وابستہ ہونا، نبی کے مشن پر عمل کرنا ہے۔ تو دوستو ساتھیوں، کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں۔ کتنے ایسے جن کو موقع ملتا ہے درس قرآن کی مجلس کا، علماء
بالخصوص حیدرآباد کی سرزمین پر، دکن کی سرزمین پر جو عظیم مرکز اہل سنت ہے، مرکز علم و عرفان، جامعہ نظامیہ کے فارغین، یہاں کے فرزندان مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں، وہ اپنے اپنے مقامات پر قرآن مجید کی خدمت کر رہے ہیں، حدیث رسول کی خدمت کر رہے ہیں، عوام الناس کے سامنے قرآن فہمی اور حدیث فہمی کے حوالے سے محنتیں اور کوششیں کر رہے ہیں۔ تو دوستو حدیث ساتھیوں، یہ علماء اپنی جگہ محنت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، کہیں درس قرآن کی مجلس سج رہی ہے تو کہیں درس تفسیر کی مجلس سج رہی ہے۔ درس قرآن کی مجلس میں بیٹھ جانا، یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا، درس قرآن کے مجلس میں بیٹھ جانا نبوت کے مشن سے جڑنے کے برابر ہے۔ اس لیے کہ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا بعثت کا پہلا مقصد یہی ہے کہ امت قرآن سے جڑ جائے، امت قرآن سے وابستہ ہو جائے، امت قرآن سمجھ کر پڑھنے والی بن جائے، امت قرآن کے احکام پر عمل کرنے والی بن جائے۔ قرآن کے احکام کو اس وقت تک نہیں سمجھا جا سکتا جب تک کہ ہم اہل علم کی صحبت اختیار نہیں کریں گے، قرآن کے احکام پر ہم اس وقت تک عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ اہل علم کی مجلس میں بیٹھ کر ان کے ذریعے سے معلومات حاصل نہ کر لے، علم حاصل نہ کر لے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، دیکھنے والوں سے میں یہ، ناظرین سے میں اپیل کرتا ہوں، جہاں جہاں آپ کو موقع ملے، جہاں جہاں آپ کو موقع میسر آئے درس قرآن کی مجلس میں بیٹھنے کا، تو کم از کم اتنا تو کر لیجئے گا کہ وہ علماء کی درس قرآن کی مجلس کو لازمی طور پر اختیار کریے گا۔ ورنہ اس سے بھی اور بہتر والی بات یہ ہے کہ آپ خود قرآن سیکھیے، تلاوت کریے، اسے سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریے۔ لیکن اگر ایسا موقع نہیں مل پاتا مصروفیات کی بنا پر، تو دیکھیے بے شمار علماء آج بھی موجود ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، وہ قرآن فہمی کے لیے محنتیں کر رہے ہیں، تو ان کی محنتوں کی قدر کریے اور ان سے ضرور استفادہ کریے۔ تو بعثت کے مقاصد میں پہلا مقصد، اے نبی کی میلاد پر جشن منانے والوں، اے سنی نوجوانوں، غیور نوجوانوں جو گلی کو سجاتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں اور اپنے اپنے انداز سے دائرہ شریعت میں رہ کر خوشی کا اہتمام کرتے ہیں، آپ سن لو کہ نبی کے آنے کے مقاصد میں، نبی کے بعثت کے مقاصد میں پہلا مقصد قرآن سے جڑنا ہے۔ اگر ہم قرآن سے دور رہیں گے، یاد رکھو یہ ہماری خوشی ابھی بھی نامکمل ہے، یہ خوشی ابھی بھی ادھوری ہے، اس لیے کہ بعثت کے مقاصد کو اگر ہم نے فراموش کر دیا، بعثت کے مقاصد کو اگر ہم نے نظر انداز کر دیا، تو ہم نے پیغام میلاد کو سمجھا ہی نہیں ہے، میلاد کے پیغام کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ تو جتنے بھی خوشی منانے والے ہیں ہم ہیں اور اے عوام اہل سنت ہے، میں ان سب سے اپیل کرتا ہوں مقاصد بعثت پہ غور کریں۔ اچھا آپ دیکھیے، یہ میں اگر اس کی تفصیل پر گفتگو کر لوں تو آپ دیکھیے گا کہ بعثت کے اس مقاصد میں صحابہ کرام نے کس طریقے سے اپنا کنٹریبیوشن دیا، اپنی خدمات پیش کی اور اپنے آپ کو اس مقصد کے لیے وقف کر دیا، اپنے آپ کو اس مقصد کے لیے انہوں نے رات دن ایک کر دیے۔ دوستو حدیث ساتھیوں، بے شمار مثالیں ملتی ہیں جماعت صحابہ میں کہ جو قرآن کی خدمت کے حوالے سے جنہوں نے خوب محنتیں فرمائی ہیں، بڑی محنتوں کے ساتھ قرآن پاک کو محفوظ فرمایا ہے، اس کے لیے باقاعدہ کتنی محنتیں ہوئی ہیں۔ اب اندازہ کریے، خاص طور پر تدوین قرآن کا اگر معاملہ ہو، قرآن مجید کی اگر تدوین کا معاملہ ہو، کتنی محنتیں ہوئی ہیں اس کے اوپر، اور کتنی گہرائی کے ساتھ، کتنی عرق ریزی کے ساتھ قرآن مجید کو جمع کیا گیا، اس کو کتابی شکل دی گئی۔ یہ ایک مکمل طور پر جو تدوین قرآن کا کام کیا گیا، اس پر کتنی محنتیں لگی، کتنی تحقیق کرنا پڑا، اور آج قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے بڑی آسانی کے ساتھ گھروں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں اور مختلف مقامات پر قرآن مجید کے نسخے ہمارے درمیان موجود ہے، لیکن ہم اس کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں، ہم اس کو سننے کے لیے تیار نہیں، ہم اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر نہیں پڑھیں گے، سنیں گے نہیں تو سمجھیں گے کب؟ تو پہلا مرحلہ تو پڑھنے کا ہے، سیکھنے کا ہے، پھر سننے کا ہے۔ اگر یہ تینوں مرحلے سے اگر ہم دور رہیں گے تو پھر سمجھیں گے کیسے؟ تو اس پر بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ بعثت کے مقاصد میں پہلا مقصد یہ ہے یتلو علیہم آیاتی، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر تمہیں سناتے ہیں۔ دوسرا مقصد رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بعثت کے مقاصد میں وہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں دوسرا مقصد ہے کہ یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، تمہارے دلوں کو پاک کرتے ہیں، تمہارے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں۔ اب دوسرا مقصد ہے تزکیہ نفس،
باطن کی اصلاح، اپنے نفس کی اصلاح، اپنے نفس کا تزکیہ، محاسبہ نفس، یہ سارے جو ہے الفاظ جو میں استعمال کر رہا ہوں، اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم اپنے باطن کی اصلاح کریں۔ لیکن یہ تزکیہ نفس کی جہاں تک بات ہے، تزکیہ نفس نہ کتابوں سے ہوتا ہے، نہ یہ کسی اور محنت سے ہوتا ہے۔ تزکیہ نفس تو کسی اہل دل کی صحبت میں بیٹھنے سے ہوتا ہے۔ نفس کا جو تزکیہ ہے یہ کسی اللہ والی کی صحبت میں بیٹھنے سے ہوتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ نہ کالج سے، نہ کتابوں سے، نہ زر سے پیدا، نہ کالج سے، نہ کتابوں سے، نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ تو بزرگوں کی صحبت، اہل علم کی سنگت، اہل دل کی سنگت لازم ہے، اہل علم کی صحبت ضروری ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں دیگر مقامات پر رب نے فرمایا قد افلح من تزکا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، تحقیق کے جتنے اپنے نفس کا تزکیہ کیا وہی کامیاب ہے، وہ کامیاب ہونے والا ہے، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو یہ تزکیہ نفس نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں سے دوسرا مقصد ہے۔ عزیزان محترم، محدث دکن ابو الحسنات سیدنا عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مواعظ حسنہ میں لکھتے ہیں، حضور سیدنا پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ سرکار بغداد ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی ماں کی گود سے لے کر قبر کی کوٹھری تک، قبر کے گڑھے تک اپنی محنت سے، اپنی مشقت سے، اپنی عبادت، اپنی ریاضت سے اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہے تو خدا کی قسم اس کے نفس کا تزکیہ نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ وہ کسی اہل دل کی صحبت میں نہ بیٹھ جائے، کسی اہل نظر کی سنگت میں نہ بیٹھ جائے۔ تو عزیزان محترم، یہ باطن کی اصلاح کا جہاں تک معاملہ ہے، اس کے لیے اہل علم، اہل دل اور اہل ذکر، ان کی صحبت لازم ہے، ان کی صحبت ضروری ہے۔ سمجھنا پڑے گا کہ کتنی بڑی بات قرآن مجید میں ارشاد فرمائی جا رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں آئے؟ بعثت کے مقاصد میں سے دوسرا مقصد۔ ہم ایک طرف تو جشن میلاد پر خوشی کا اظہار کا دعویٰ کرتے ہیں، دوسری طرف اگر مقاصد بعثت کیا ہے اگر ہم کو پتہ نہیں ہے تو پھر عزیزان ملت اسلامیہ ہم نے نبی کی سیرت کو سمجھا ہی نہیں ہے، رسول اللہ کے حیات طیبہ کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے، بلکہ ابھی کامل محبت ہمارے اندر پیدا ہی نہیں ہوئی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم مقاصد بعثت پر بھی غور کریں، بعثت کے مقاصد پر بھی توجہ دیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو دوسرا مقصد کیا تھا؟ وہ تھا کہ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ رسول کریم علیہ السلام تمہارے نفسوں کو پاک کرتے ہیں، تمہارے قلب کو پاک کرتے ہیں۔ تو یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ بعثت کے مقاصد میں دوسرا مقصد کیا ہم اس کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، خود اپنے آپ سے سوال کر لے۔ ہر کوئی ذمہ دار ہے اپنے اعمال کا، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے نفس کا تزکیہ کر پا رہے ہو، نہیں کر پا رہے ہو، اور اس کے لیے کیا انتظام کیا؟ اس لیے کہ جب تک آپ اپنے نفس کے تزکیے کی طرف توجہ نہیں دیں گے، وَيُزَكِّيهِمْ، جو نبوت کا جو دوسرا مشن تھا، ہم اس نبوت کے دوسرے مشن سے ابھی جڑے نہیں ہیں، تو نبوت کے مشن سے وابستہ ہونا ہے، تو پھر اس طرف، اس جانب بھی ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بعثت کے مقاصد میں تیسرا مقصد جو رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ نبی تمہیں کیا کرتے ہیں؟ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، تمہیں کتاب سکھاتے ہیں، حکمت سکھاتے ہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو جان ملت اسلامیہ، کتاب و حکمت میں علماء فرماتے ہیں دنیا میں جتنے علوم ہیں سارے علوم کتاب اور حکمت میں آ گئے، حکمت میں سارے علوم آ گئے، اصلی علوم بھی حکمت میں آ گئے۔ کتاب سے مراد قرآن مجید کی کتاب، قرآن مجید کی تعلیم، حکمت سے مراد سارے علوم اس کے اندر شامل ہو چکے ہیں۔ اور حکمت کے حوالے سے نبی پاک نے کیا فرمایا کہ حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے، جہاں کہیں تم اسے پاؤ اسے حاصل کر لو۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ علم پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا کہ حکمت تمہارا خزانہ ہے، وہ جو کہ گم چکا ہے، جہاں موقع ملے اسے پالو، چاہے وہ انجینئرنگ کی شکل میں ہو، کہ میڈیکل سائنس کی شکل میں ہو، وہ قانون کی شکل میں ہو، وہ جس شکل میں بھی ہو، لیکن پہلے
دینی علم کی اپنی اہمیت ہے، اس کی فضیلت ہے، یہ پہلے اس کا اہتمام ہو اور اس کے اہتمام کے ساتھ دیگر علوم و فنون کی طرف توجہ کی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اسلام نے دیگر علوم و فنون کو بھی حاصل کرنے کی طرف لوگوں کو ابھارا ہے۔ تو کتاب و حکمت کی تعلیم بعثت کے مقاصد میں سے تیسرا مقصد ہے۔ تو اب اس طرف دیکھیے، اس بعثت کے مقاصد کا تیسرا مقصد ہے کتاب و حکمت کی تعلیم۔ گویا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعثت بتا رہی ہے کہ لوگوں، جو پہلی وحی ہے قرآن مجید کی، سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات، اور اس کی ابتدا ہی قرآن کے نزول کی ابتدا ہی لکھنے پڑھنے سے ہو رہی ہے، اور یہاں پر مقاصد بعثت میں کتاب و حکمت کی تعلیم کا تذکرہ آ رہا ہے۔ نزول قرآن کی ابتدا میں اقرا پڑھیے، پڑھنے کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اور سورۃ القلم کی طرف اگر آپ چلے جائیں گے 29 پارے میں، تو جہاں پر مکمل ایک کمپلیٹ سورہ ہی اللہ نے قلم کے نام سے نازل فرمایا، دا پین کے نام سے نازل فرمایا۔ تو دیکھیے کس انداز سے رب کریم نے قرآن مجید میں علم کے حوالے سے، لکھنے پڑھنے کے حوالے سے لوگوں کو توجہ دلائی ہے، اور خود رب نے اس کا اہتمام فرمایا ہے سورۃ القلم کے ذریعے سے اور سورۃ العلق کے ذریعے سے، اور مقاصد بعثت میں تیسرے مقصد کو بیان کر کے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دور حاضر میں علم کے حوالے سے بے توجہی بڑھتی جا رہی ہے، لاپرواہی عام دیکھنے میں آ رہی ہے، اور قوم کے نوجوان اور نئی نسل علم حاصل کرنے کے لیے وہ طلب، وہ بے چینی ان کے اندر، وہ پیاس ان کے اندر نظر نہیں آتی جو اکابر علماء جو دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں ان میں نظر آئی تھی، یا موجودہ جو بزرگ شخصیات ہے، جو علماء، بڑے بڑے علماء جو ان کے اندر موجود ہے، وہ بعد کے لوگوں میں وہ طلب اور وہ کیفیت نظر نہیں آتی، نہ دین کے معاملے میں نہ دنیا کے معاملے میں۔ تو عزیزان محترم، اللہ ماشاء اللہ کچھ ہیں کہ بہت کم ہیں جو اس کی گہرائی کو تک پہنچنے کا جذبہ رکھتے ہیں اور اس کے لیے محنت کرتے ہیں۔ میرا مقصد کسی پہ تنقید کرنا نہیں ہے، میں صرف بعثت کے مقاصد صرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں پر اس بارے میں علم کے حاصل کرنے کے حوالے سے جہاں تک کتاب و حکمت کی تعلیم کی بات ہے، ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ ہے غالباً جنگ بدر۔ جی ہاں، جنگ بدر میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی پہلی جنگ میں جو اللہ نے مسلمانوں کو جو فتح و نصرت اور کامیابی عطا فرمائی ہے، اور مسلمانوں کو اللہ نے جو سربلندی عطا فرمائی ہے، اس میں آپ دیکھیے بدر کا جو کیا نتیجہ نکلا۔ بدر کا نتیجہ، سب سے پہلا نتیجہ بدر کا تو یہ تھا کہ مسلمانوں کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا، ان کو فتح عطا فرمائی، کامیابی عطا فرمائی۔ دوسری چیز جو قابل غور بات ہے وہ یہ، جتنے دشمنان اسلام کے لوگ سپاہی پکڑے گئے، جن کو قیدی بنا لیا گیا تھا، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، کیا ان کو قتل کے بدلے قتل کر دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے، کیا کیا جائے، تو صحابہ کرام نے مختلف انداز سے مشورے دیے، لیکن وہاں پر ایک مشورہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو قتل کر دیا جائے، لیکن رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تجویز پر عمل نہیں کیا، بلکہ سنا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ان قیدیوں کا فدیہ یہ ہے کہ یہ ہمارے، یا تو یہ ایک بڑی رقم دے کر رہا ہو، اور جو رقم دے کر رہا نہیں ہو سکتا اس کی ذمہ داری ہے کہ ہماری اس قوم کے، ہمارے مسلمانوں کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، یہی اس کا فدیہ ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، غور کریے آپ، یہ کس صورتحال کی میں بات کر رہا ہوں؟ یہ اسلام کی ابتدا کی بات ہو رہی ہے، یہ اسلام کی غربت کے زمانے میں، جبکہ فدیہ لے کر لوگوں کو چھوڑا جا رہا تھا، جو لوگ فدیہ نہیں دے سکتے تھے ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے فدیہ یہی ہے کہ تم ہمارے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو اور اس کے بعد رہا ہو جاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں جو قرآن میں بیان کیا گیا، وہ بعثت کا مقصد حیات طیبہ میں، سیرت نبوی میں بدر کے قیدیوں کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا، اس کے ذریعے سے رسول کریم علیہ السلام بعثت کے اس مقصد کو پورا فرما رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ لوگوں، علم سب سے بڑی دولت ہے، لکھنا پڑھنا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا کمال ہے، اور تم اس کو ضرور حاصل کرو۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو توجہ دلائی،
اور بے شمار صحابہ کرام کے بچے لکھنا پڑھنا اس کے بعد وہ حاصل فرمائے، اور اس کے بعد کئی قیدی جو ہے لکھنا پڑھنا سکھا کر وہ قید سے رہا ہو گئے۔ تو دوستو عزیز ساتھیو، بعثت کے مقاصد میں تیسرا مقصد کیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اب یہاں پر مجھے ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، وہ بس میں اختتام کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ بدایوں کی سرزمین ہے، اور اس سرزمین پر ایک طالب علم جو کم عمر ہے، حسب معمول یہ طالب علم اپنے مدرسے کو جا رہا ہے اور روز مرہ معمول کے مطابق گھر آتا ہے، اور یہ طالب علم ایک دن اپنے گھر آیا اور اپنا بستہ رکھنے کے بعد اپنی والدہ سے پوچھا کہ امی جان آج کھانے میں کیا ہے؟ تو اس لڑکے کی والدہ نے جواب دیا، دیکھیے اب جواب بھی کس انداز کا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم کے حوالے سے جو تربیت جو اللہ والوں کے پاس ان کے نزدیک تھی، وہ کس انداز سے اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں۔ تو والدہ نے چونکہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا، تو اس لڑکی کی والدہ نے جواب دیا کہ بیٹا آج ہم اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ چاہے تو کہیں سے انتظام کر سکتی تھی، لیکن انہوں نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا گوارا نہیں کیا۔ وہ کپڑے بننے کا کام کیا کرتی تھی گھر بیٹھے، اور پھر وہ بازار جاتا تھا کپڑا، اور وہ فروخت ہوتا تھا تو پیسے آتے تو گھر کا چولہا سلگتا تھا۔ اتفاق سے وہ کپڑا نہیں بک سکا، کوئی خریدار نہیں مل سکا، تو گھر میں چولہا بھی نہیں جلا۔ تو حسب معمول پھر وہ بچہ اپنی ماں کا جواب سنا، اور اس کے بعد اس نے بستہ رکھ دیا، اور پھر اس کے بعد اپنی مصروفیات میں مشغول ہو گیا۔ اور وہ سارا دن ایسے ہی اس لڑکے کا بھوک اور پیاس سے نکل گیا۔ پھر دوسرے دن وہ لڑکا اپنے مدرسہ گیا، اور واپس جب حسب معمول گھر لوٹا تو پھر حسب معمول جو ہے دسترخوان بچتا رہا، کھانا بنتا رہا، کئی دن گزر گئے۔ ایک دن اس کمسن لڑکے نے اپنی ماں سے پوچھا، امی جان مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہمارا خدا ہم سے ناراض ہے، میرا اللہ ہم سے ناراض ہے، مجھے ایسا کیوں لگتا ہے؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹا ایسا کیوں سوچتے ہو، اللہ ہم سے ناراض نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے۔ تو بیٹے نے پھر کہا کہ اگر اللہ ہم سے ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے بتائیے گا کہ کئی دن گزر گئے، خدا نے ہمیں پھر دوبارہ مہمان نہیں بنایا۔ محترم ناظرین کرام، یہ جواب کیا ہے؟ لڑکا کس چیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ یہ کمسن طالب علم کس چیز کو طلب کر رہا ہے؟ آپ کو اندازہ ہے؟ یہ بچہ بھوک کو طلب کر رہا ہے، پیاس کو طلب کر رہا ہے۔ اس بھوک اور پیاس اور اس تڑپ، اس بے چینی، بے قراری میں جو لذت اور جو سرور اس کم عمر طالب علم کو تھا، آج بڑی بڑی عمر کے لوگ ہم اس لذت اور کیفیت سے محروم ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کمسن طالب علم، یہ کم عمر جو طالب علم جن کے آپ نے ابھی یہ گفتگو سماعت کی، یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ سلسلہ چشتیہ کے بہت بڑے شیخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بچپن کا واقعہ ہے۔ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بچپن کا واقعہ ہے۔ ان کے والد ان کی بچپن میں گزر چکے تھے، اور والدہ ماجدہ کی پرورش اور ان کی تعلیم و تربیت میں حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پروان چڑھے۔ تو حضرات محترم، اتنی بڑی تصوف کی بڑی شخصیت، روحانیت کی اتنی بڑی شخصیت، اور ہندوستان کی اتنی بڑی علمی شخصیت حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ، یہ کیسی پاک باز، طیبہ، طاہرہ اور کیا زاہدہ وہ نیک خاتون تھی جنہوں نے ایسی تعلیم اور ایسی تربیت دی، اور انہی کی پرورش کا فیض تھا کہ دنیا نے محبوب الہی نظام الدین اولیاء جیسا ایک عظیم رہنما کو حاصل کیا۔ یہ ان کی والدہ ماجدہ کی پرورش اور ان کی توجہات کا خاص بطور نتیجہ تھا۔ تو حضرات محترم، یہاں پر بھی اس واقعے میں بھی دیکھیے گا کہ اہل اللہ صوفیہ کے نزدیک بھی کتاب و حکمت کی تعلیم پر بطور خاص توجہ دی جاتی ہے۔ آج میں اس واقعے کی روشنی میں مقاصد بعثت جن کا تذکرہ کیا گیا، میں آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ مقاصد بعثت پر غور کرے۔ دو اور مقاصد بعثت کے مجھے یاد آ رہے ہیں، یہ تو قرآن کی روشنی میں تھا، سورۃ الجمعہ کی آیت کی روشنی میں تھا۔
احادیث کی روشنی میں دو مقصد مجھے یاد آ رہے ہیں، بالکل میں اختصار کے ساتھ عرض کر کے پھر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اخلاق کے حوالے سے، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کو کامل کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں، میری بعثت اسی لیے ہوئی ہے کہ میں تمہیں اخلاق والا بنا دوں، یہ مطلب ہے اس کا، میں دنیا میں آیا ہوں اسی لیے تاکہ تم اخلاق والے بن جاؤ۔ حضور آئے اور اعلیٰ اخلاق کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش فرمایا، پھر دنیا کو پتہ چلا کہ اخلاق یہ ہوتے ہیں، اخلاق اسے کہتے ہیں، یہ احترام ہوتا ہے، یہ ادب ہوتا ہے، یہ طریقہ ہوتا ہے، یہ سلیقہ ہوتا ہے۔ انسانیت کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اخلاق کسے کہتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اخلاق والے بن جائیں۔ ہم نبی کی میلاد کا جشن منا رہے ہیں، لیکن اگر ہمارے اندر اخلاق نہیں ہے تو پھر ہم نے نبی کے بعثت کے، نبی کی تشریف آوری کے مقصد کو ہی نہیں سمجھا ہم نے۔ تو اس لیے خاص طور پر جشن میلاد کا اہتمام کرنے والوں پر یہ لازم ہے، ضروری ہے، یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ بعثت کے مقاصد میں جو اخلاق والا پہلو ہے اس کو ضرور بضرور اختیار کریں۔ اور دوسرے مقام پر رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں دنیا میں آیا ہوں اسی لیے تاکہ میں تم کو علم عطا کر دوں، تاکہ میں تمہیں سکھا دوں، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو یہاں پر بھی علم کا تذکرہ آ رہا ہے، درس کا تذکرہ، تدریس کا تذکرہ، سیکھنے اور سکھانے کا تذکرہ۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، بعثت کے مقاصد میں ہم نے تفصیلی طور پر 3 مقاصد پر گفتگو کی، اختصار کے ساتھ ہم نے احادیث کریمہ کی روشنی میں 2 مقاصد پر ہم نے بات کی۔ مقصد یہی ہے کہ ہم اس ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے میلاد کی ان بہاروں کے حوالے سے ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں میلاد کی ہم خوشی منا رہے ہیں وہیں بعثت کے مقاصد سے بھی وابستہ ہو جائیں اور بعثت کے مقاصد پر عمل کرنے والے بن جائیں، نبوت کے مشن سے وابستہ ہو جائیں، اس لیے کہ بعثت کے مقاصد سے اگر ہم جڑ جائیں گے، نبوت کے مشن سے جڑ جائیں گے، تو جن کے مشن سے ہم جڑ رہے ہیں انشاءاللہ حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی نبی پاک علیہ السلام کے قدموں میں ہمارا حشر فرمائے گا، عرش الہی کے سائے میں ہمارا حشر فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماہ ربیع الاول، ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمتوں، برکتوں، سعادتوں، مغفرتوں سے سارے عالم اسلام کو مالا مال فرمائیں، اور اس عظیم ترین مہینے کی طفیل عالم اسلام پر جو اس وقت مصیبتوں کے بادل ہیں، میرے مولا سارے مصیبتوں، آفات و بلایات کو دور فرما دے، عالم اسلام کا بول بالا فرمائیں۔ بالخصوص اس ماہ ربیع الاول کے طفیل میں وطن عزیز ہندوستان کے مسلمانوں پر خاص فضل و کرم کا معاملہ فرمائیں۔ اے میرے مولا، یہ ملک جو اہل اللہ کی سرزمین ہے، یہ ملک جو مولا خواجہ اجمیری کی سرزمین ہے، غریب نواز کے اس ملک ہندوستان کے امن کی حفاظت فرما، غریب نواز کے اس ملک ہندوستان کی محبتوں کی حفاظت فرما، اور میرے مولا شر پسندوں کے ناپاک عزائم کو نیست و نابود فرما، مسلمانوں کی جان و مال کی عزت و آبرو، ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما، ہم سب کو ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔